قرآن عظیم الشان گواہی دیتا ہے، فرمایا اگر انسانوں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، قرآن مجید کا ایک ایک حرف حقیقت ہے کہ انسان پر اللہ جل جلالہ کی جو نعمتیں اور احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرنا تو الگ رہا، انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن عظیم الشان اعلان کرتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے انسانوں تمہیں آسمان میں ہماری قدرت نظر نہ آئے، ہماری زمین میں تمہیں ہماری قدرت نظر نہ آئے، پہاڑوں میں اور درختوں میں تمہیں ہماری قدرت نظر نہ آئے؟ تو قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود اپنی جان میں غور کر لو تو اس میں تمہیں ہماری ہزارہا قدرتیں نظر آئیں گی۔ یہ انسان کے بال، ان سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اس ایک جسم کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تم انہی نعمتوں میں غور کر لو، انہی نعمتوں کے بارے میں سوچ کر لو، تو تم یہ ماننے پر اور کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ہر نعمت اعلیٰ، اور اس نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کے کسی حصے سے محروم ہوتا ہے۔ دل کا مریض یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہے، جگر کا مریض کہتا ہے کہ جس تکلیف اور مرض میں میں ہوں شاید کوئی اور نہیں ہے، گردے کا مریض کہتا ہے کہ شاید مجھ سے بڑھ کر تکلیف میں کوئی اور نہیں ہے، آنکھوں کا بینائی سے محروم، زبان میں قوت گویائی سے محروم، آنکھوں کی قوت سماعی سے محروم، یہ لوگ وہ ہیں جو یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید جتنی بڑی تکلیف میں ہم ہیں شاید کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر ان سب کو ملاؤ تو آخری بات یہ نکلتی ہے کہ سب کی بات ٹھیک ہے کہ بس اللہ کی کسی نعمت سے محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ یہ آنکھ والی نعمت اللہ جل جلالہ نے اس کو کیسا بہترین بنایا کہ اگر یہ آنکھ والی نعمت نہ ہو، انسان کی نگاہ نہ ہو، تو اس کے لیے دنیا جہان کا سر سبزہ کسی کھاتے میں نہیں۔ جو لوگ اس آنکھ والی نعمت سے محروم ہیں، ہم انہیں بتا تو سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، حتیٰ کہ اگر دسترخوان پر بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے ساتھ والے کو کہ جناب فلاں فلاں چیزیں اس وقت دسترخوان پر ہے، آپ ان میں سے کون سی کھانا پسند کریں گے؟ گویا وہ ان نعمتوں کے استعمال میں بھی دوسرے کا محتاج ہے۔ اور جن کو اللہ جل جلالہ نے نعمت یہ دی ہے آنکھ والی، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ میرے لیے مفید ہے، یہ میرے لیے مضر ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ اس کا مزہ مجھے پسند نہیں۔ وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ایک چیز کو اٹھاتا ہے اور اسے کھاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوئی کہ اس آنکھ کی وجہ سے اس نے دیکھا اور بغیر کسی کی محتاجی کے اس نے اس چیز کو استعمال کر لیا ہے۔ اب یہ اللہ جل جلالہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں ہدایات بھی دی ہیں، تعلیمات بھی دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ تم نے فلاں نعمت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النور آیت نمبر 30 18ویں پارے میں
ہم سب کو ایک نعمت استعمال کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اور وہ نعمت ہے آنکھ والی نعمت۔ اللہ جل جلالہ نے بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں جو یہ آنکھ والی نعمت دی ہے، تم نے اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے پیارے اللہ سبحانہ و تعالی پر کہ انہوں نے جب اس آنکھ والی نعمت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ تجویز کیا ہے، وہ طریقہ تجویز تو اللہ جل جلالہ نے کیا ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا ہے، ان کو واسطہ بنایا ہے، اور قل کہہ کر آقا کریم کو حکم دیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین مؤمنین کو، ایمان لانے والوں کو، کافرین کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے نام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کو یہ پیغام نہیں دیا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کلمہ پڑھنے والوں کو، ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کہہ دیجئے، یا اللہ کیا کہنا ہے؟ تو محترم جماعت غور فرمائیے، اللہ فرماتے اے میرے پیغمبر ان مؤمنین کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ اب نگاہ نیچے رکھنا ہمارے محاورے میں یہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک، جب یہ کہا جائے کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی غلط چیز کی طرف مت دیکھو، اور دوسرا یہ لفظ بولا جاتا ہے محترم اپنی نگاہ نیچی رکھو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تکبر چھوڑ دو، کہ نگاہ نیچی رکھا کرو۔ تو اس کے دونوں مفہوم ہوتے ہیں، ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ غلط چیز کی طرف مت دیکھو، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور اکڑ اور فخر غرور یہ مت کرو۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں یہی جملہ بولا ہے یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر آپ مؤمنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی ان نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنی نگاہوں کو بند رکھا کرو، بند کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا آنکھیں کھلی رکھو۔ ہاں، جب تمہارا کسی چیز کی طرف دیکھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت جلدی سے دیکھ لیا کرو کہ کیا اس چیز کی طرف دیکھنے کی میرے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے یا اجازت نہیں دی ہے۔ اگر تمہارا ضمیر، تمہارا وجدان، تمہارا ایمان تمہیں یہ کہہ دے کہ یہ میرے لیے دیکھنا ناجائز ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اپنی نگاہ نیچے کر لو۔ اور میں قربان جاؤں اپنے پیارے اللہ کی رحمت پر، یہ آنکھ والی نعمت جس سے اللہ جل جلالہ نے غلط چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں کئی دفعہ جھپکتی ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں آنکھ تو بند کرنا چاہتا تھا لیکن کیا کروں مجھے دیر لگ گئی۔ اگر اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنا پڑتا تو کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب میں فلاں چیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر میں نے مجبوراً دیکھ لیا کیونکہ مجھے آنکھ بند کرنے میں دیر لگ گئی۔ اللہ نے یہ عذر بھی ختم کر دیا، فرمایا بس تمہاری آنکھ جھپک رہی ہے، تم دل صاف کر لو، تمہاری نگاہیں خود بخود بند ہو جائیں گی، تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی۔ اور جب انسان نگاہیں نیچے کر لیتا ہے تو واللہ العظیم اس آدمی کی زندگی سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہمارا دل ہے، دل بائیں طرف، اس دل کو کہتے ہیں سلطان الاعضاء، تمام اعضاء کا بادشاہ یہ سلطان، یہ دل ہے۔ لیکن اس دل میں کیا ہوتا ہے، اس دل کی کیفیت کیسے بنتی ہے؟ وہ نگاہوں سے بنتی ہے۔ آپ نگاہ کے کیمرے میں جو چیز محفوظ کریں گے اور اس کیمرے سے آپ جو کچھ دیکھیں گے
آپ کے دل میں ویسی ہی کیفیت بنتی چلی جائے گی۔ ایک آدمی ہے اسی نگاہ سے کعبۃ اللہ دیکھتا ہے، ایک آدمی اسی نگاہ سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے۔ آپ سمجھ جائیے کہ وہ آدمی اس نگاہ والے کیمرے سے جو کچھ دیکھتا چلا جا رہا ہے اس کی دل کی کیفیت بدلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اگر یہی کیفیت ہو، یہی نگاہیں ہو، انسان غلط چیز کی طرف دیکھے تو اس کے دل میں وسوسے، اس کے دل میں غلط خیالات اور پریشان کن باتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ معلوم ہوا اگر دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر انسان کی آنکھیں ہیں۔ اس لیے اگر انسان اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لے اور غلط چیزیں نہ دیکھے تو اس کا دل بدل جائے گا۔ جب اس کا دل بدل جائے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الترغیب و الترہیب میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا لوگوں یہ جو تمہاری نگاہ ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر بھرا ہوا تیر ہے۔ صرف تیر نہیں فرمایا، اسے سہم مسموم کہا ہے، زہر سے بھرا ہوا تیر۔ پرانے زمانوں میں جب یہ جدید اسلحہ نہیں آیا تھا اس وقت جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس کے لیے تیر استعمال ہوتے تھے، تیر۔ اور جب کسی نے اپنے کسی خطرناک دشمن کو قتل کرنا ہوتا تو وہ کچھ دنوں تک اپنے تیر کو زہر میں بھگو کے رکھتا اور پھر جب دشمن سامنے آتا تو وہ تیر کو نکالتا اور جب مارتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کا دشمن فوراً ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایک تو اس کو تیر کا زخم لگتا، دوسرا اس کے جسم میں زہر پھیل جاتا۔ جب وہ زہر پھیلتا تو اس کا وہ دشمن فوراً ہلاک ہو جاتا۔ معلوم ہوا اگر وہ زہر بھرا ہوا تیر کسی کو لگ جاوے تو وہ فوراً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے، یہ نگاہ والا زہر بھرا ہوا تیر جب کسی کو لگ جائے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ بد نظری کرنے والا، بد نگاہی کرنے والا، غلط چیزیں دیکھنے والا، سب سے پہلے اس کا جو نقصان ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ چنانچہ حضرات نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک مؤذن جو پرانے زمانوں میں جب یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے مسجد کے باہر ایک اونچا مینارہ بناتے تھے، مؤذن اس مینارے پہ کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا، اس مینارہ پر کھڑا ہو کر۔ تو وہ مصر میں ایک مؤذن وہ اسی مینارے پر چڑھ کے اذانیں دیا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے مسجد کے چاروں طرف لوگوں کے گھر تھے، لیکن وہ بیچارہ جب اوپر چڑھتا اور مینارے میں کھڑے ہو کر کبھی کسی کے گھر تاکتا، کبھی کسی کے گھر جھانکتا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور واقعی بات ایسے ہے کہ دنیا میں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کاش وہ سوچ لیتا کہ یہاں میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وہ اذانیں بھی دیتا، 5 وقتہ نماز باجماعت کے لیے وہ اذانیں دیتا، مگر بد نظری بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک وقت آیا رب کی پکڑ میں آیا اور مسجد کے قریب جو گھر تھے ان میں سے ایک عیسائیوں کا گھر تھا۔ ایک دن اس بیچارے نے اس عیسائی کے گھر میں جھانکا تو وہاں عیسائی شخص کی نوجوان لڑکی موجود تھی۔ اب جب آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں، ان کا آپس میں محبت اور پیار شروع ہو گیا۔ کچھ عرصہ پھر یہ خط و کتابت تک یہ سلسلہ چلا گیا۔ پھر ایک دن آیا، اس نے اس عیسائی لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس لڑکی نے اس کو جواب میں کہلا بھیجا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا۔
یہ اس مرضے میں، اس عشق کے مرض میں یہ مبتلا یہ شخص، اس بد نصیب نے اسے کہہ دیا کہ مجھے تیری یہ شرط قبول ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جا کر کے اس عیسائی لڑکی کے والد سے ملاقات کی اور اس کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں اس طریقے سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی اس کی بات کو قبول کیا اور اس بیچارے بد نصیب نے اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لیا اور رہنا شروع کر دیا۔ اور عیسائی آدمی نے کہا کہ کچھ عرصے بعد میں اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اسی عیسائیت کے اندر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن کسی کام کی وجہ سے یہ چھت پہ چڑھا، وہیں اس کا پاؤں پھسلا اور یہ نیچے گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب بتائیے یہ آدمی یہاں سے ایمان سے محروم ہو کر کے چلا گیا۔ لیکن محترم جماعت غور فرمائیے، ایمان سے محروم ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہوا، سزا کا مستحق ہوا، رب کے عذاب میں مبتلا ہوا۔ اس کی بنیاد پہ غور کیجئے، اس کی بنیاد کے اندر بد نظری موجود تھی۔ اس کی بنیاد میں بد نظری موجود تھی کہ یہ بد نظری کا مریض تھا، اس کی وجہ سے زہر بھرا ہوا تیر لگا اور یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو بد نگاہی کا، بد نظری کا پہلا نقصان وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو شخص بد نظری کرتا ہے، بے پردہ ماحول میں رہتا ہے، اور یاد رکھیے یہی سورۃ النور کی جو آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے مؤمن مردوں کو جو پیغام دیا ہے، اسی کے فوراً بعد آیت نمبر 31 میں اللہ نے عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیغمبر، مؤمن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کریں۔ یہ حکم دونوں کو ہے، مردوں کو اور عورتوں کو، دونوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، باپردہ ماحول میں رہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حکم دیا ہے وہ اسی بنیاد پر دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بد نظری کرنے والا ہے، غلط چیزیں دیکھنے کا عادی ہے، اس کو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا قول نہیں ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا کریم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، فرمایا لوگوں، جب کوئی مرد کسی عورت نامحرم کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ کی دونوں پر لعنت پڑتی ہے، دونوں خدا کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور جب انسان پر خدا کی لعنت پڑ جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان اور اثر یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر وہ عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھلے مان لیجئے وہ نماز میں آ جائے گا، لیکن ذہن میں ہوگا کہ جلدی ہو اور میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، اور نماز سے فارغ ہو کر کے میں یہاں سے نکلوں اور میری جان چھوٹے۔ لیکن اگر یہی شخص رب کی رحمت کا مستحق ہو تو پھر جب یہ عبادت کرے گا تو صرف فرض ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو عبادت میں بھی لذت اور چاشنی محسوس ہوگی، اس کو عبادت میں لذت اور چاشنی محسوس ہوگی۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے میاں اشرف علی، میں جب سجدے میں جاتا ہوں مجھے اتنا مزہ آوے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک شخص سجدہ کر رہا ہے، فرض سمجھتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آدمی کی یہ کیفیت ہے
کہ میں نے سر اپنے اللہ کے قدمین میں رکھا ہوا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، اس آدمی کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترکہا مخافتی، جو شخص بد نگاہی چھوڑ دے مجھ سے ڈرتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرے، کسی کی عزت کی طرف، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھائے، کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا بد نظری سے جس آدمی نے میرے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے دل میں ایسا ایمان دوں گا کہ اس کے دل سے ایمان کی مٹھاس مہکنے لگے گی، اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جائے گی۔ یجد حلاوتہ فی قلبہ، وہ اس ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل میں پائے گا، اور جب وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو پائے گا تو پھر اس وقت اس کو عبادت میں لذت آئے گی، پھر اس کو تلاوت قرآن میں سکون محسوس ہوگا، پھر وہ نماز کے لیے یوں منتظر رہے گا جیسے کوئی محب اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے منتظر رہتا ہے کہ میرے فلاں وقت میں اپنے جا کے اپنے محبوب سے میں نے ملاقات کرنی ہے۔ پھر اس کی دل کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ ہر وقت انتظار میں ہوگا کہ کب میرے محبوب کا مجھے بلاوا آئے اور میں جا کر کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان سے اپنی گفتگو اور مناجات کروں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا جب انسان بد نظری سے توبہ کر لے گا، اور پھر دوسرا فائدہ جو بد نظری کو چھوڑنے کا ہوگا وہ یہ ہے کہ جب کوئی غلط چیز سامنے آ جائے، چاہے ظاہری طور پر ہو، چاہے موبائل کی سکرین پر ہو، غلط تصویر آ گئی، غلط ویڈیو آ گئی، اور اس آدمی نے اس وقت اپنی نگاہ کو بند کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، حضور فرماتے اس نے ایک دفعہ اپنی نگاہ کو بچایا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، فرمایا تین قسم کے آدمی ہیں جن کی نگاہیں کبھی جہنم کو نہیں دیکھیں گی۔ عین حرست فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک نگاہ وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، جہاد کے اندر مجاہدین کے پہرے میں کھڑا رہا، ایک تو اللہ اس کو جہنم سے نجات دیں گے۔ دوسرا عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا دوسری وہ آنکھ جو کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آیا، فرمایا اس نے ایک دفعہ یہ آنسو بہایا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اور تیسری آنکھ عین کفت عن محارم اللہ، فرمایا تیسری آنکھ وہ ہے جس کے سامنے کوئی غلط چیز آ گئی، کوئی غلط تصویر آ گئی، اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا، نہیں دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں اگر میں دیکھوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس کے دل میں یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس نے اپنی نگاہ کو بچا لیا۔ فرمایا تو نے اپنی نگاہ کو نہیں بچایا بلکہ تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہے، جہنم سے بچا لیا ہے۔ اب یہ ایک طرف اس کے نقصانات ہیں اور دوسری طرف اس کے فوائد ہیں کہ بد نظری سے بچنے والا، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، پردے کا اہتمام کرنے والا، ایک تو ہمیشہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو عبادت میں لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی یہی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے ہاں بھی یہی مغرب کی جو ابھی ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے، وہ بھی یہی 3 رکعت فرض ادا کرتے تھے جو ہم ابھی انشاءاللہ عشاء کی 4 رکعت پڑھیں گے۔ صحابہ کرام بھی یہی 4 رکعت فرض عشاء کے پڑھا کرتے تھے، لیکن محترم جماعت ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچاتے تھے، کیونکہ وہ ان پاکیزہ نگاہوں سے اپنے پیارے آقا کریم کا دیدار کرتے تھے۔
ان کی نگاہیں پاک ہوتی تھی، اس کی وجہ سے ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصی، بیت المقدس، جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آزاد ہو گیا، بیت المقدس یہودیوں کی چنگل سے آزاد ہو گیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع بھیجی گئی، حضرت مبارک ہو، مسجد اقصی کو اللہ نے آزادی دے دی ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ اللہ کرے آج بھی اللہ حضرت فاروق اعظم کے دور کی برکت سے وہاں مسجد اقصی کو رہائی دے دے۔ اللہ مجاہدین فلسطین کی مدد فرمائے اور اسرائیلی درندوں کو اور ان کے حمایتیوں کو اللہ نیست و نابود فرما دے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت مسجد اقصی فتح ہو چکی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلے شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ جا کے میں شکر ادا کر کے آؤں۔ لشکر اسلام جب آنے لگا، یہودی یہ شروع سے مکار لوگ ہیں، یہ شروع سے عیار اور شاطر قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کوئی ایسے کام میں مصروف کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ اپنے خدا کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے انتظام کیا۔ انتظام یہ کیا کہ انہوں نے یہودی خوبرو لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں، ان کا بناؤ سنگھار کر کے ان کو راستے میں کھڑا کر دیا اور ان کو کہا کہ تم نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، کیونکہ جب وہ بد نگاہی کریں گے، بد نظری کریں گے تو وہ رب کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ایسے یہودیوں نے سازش کی ہے اور وہ مسلمانوں کے سامنے یہودی لڑکیوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بد نظری میں مبتلا کر کے رب کی رحمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کو روکا اور ان کے سامنے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی واعظ و نصیحت زیادہ نہیں کی، کوئی ڈرایا دھمکایا نہیں، بلکہ صرف یہی آیت پڑھ دی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر مؤمنین کو کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ بس حضرت فاروق اعظم نے یہی آیت پڑھی اور لشکر اسلام روانہ ہوا، اور لشکر اسلام جب بیت المقدس کے قریب پہنچا ہر طرف لڑکیاں کھڑی تھی، لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے ہزاروں کے مجمع میں ایک فرد نے بھی کسی یہودی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ ان صحابہ کرام نے کسی ایک کی طرف بھی بد نظری نہیں کی۔ جب وہ بد نظری سے بچ گئے تو رب کی رحمت کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق ہو گئے۔ یہی مزاج ہمیں اپنا بنانا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اور امراض کی طرح یہ بے پردگی کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھے بھلے دیندار ماحول میں، معاشرے میں، خاندان میں پردے کا تصور تک نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے بتلا کے گئے کہ مرد کس کو دیکھ سکتا ہے، عورت کس کو دیکھ سکتی ہے، مرد کس کو نہیں دیکھ سکتا، عورت کس کو نہیں دیکھ سکتی۔ آقا کریم ایک ایک چیز بتا کر کے گئے، لیکن جب مسلمانوں نے اس بد نظری کو شروع کیا، اس بے پردگی کے گناہ میں مبتلا ہوئے، خدا کی قسم لوگ مسلمان رب کی نصرت اور مدد سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج گھروں میں اور بالخصوص نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں اس فتنے نے آ کر کے، اس موبائل والے فتنے نے کتنے بڑے بڑے گناہ کرا دیے ہیں۔ ایک نوجوان مرد، ایک نوجوان لڑکی، وہ اکیلے کمرے میں، اکیلے بستر پر موبائل اور انٹرنیٹ آن کر کے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اس ماحول میں، مجھے اس بستر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچتے ہوئے وہ غلط چیزیں دیکھیں گے، غلط تصویریں دیکھیں گے، غلط ویڈیو دیکھیں گے
ان کے لیے قرآن کریم کی صرف ایک آیت پکار رہی ہے اور بار بار پکار رہی ہے، اے تنہائی میں بد نظری کرنے والے، غلط چیز دیکھنے والے، الم تعلم بان اللہ یرا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، الم تعلم کیا تجھے یقین نہیں ہے بان اللہ یرا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، وہ اللہ جو ہر حال میں ہر چیز کو ذرے ذرے کو دیکھتا ہے۔